سابقہ خاتون اول محترمہ بشرا بیگم صاحبہ، ان کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرنا، ان کو کسی طریقے سے فائنینشیل کرپشن کا اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کرنا، اور تیسرا حصہ تھا ایک کل جو جعلی آڈیو ٹیپ لے کے آئے، تیسرا حصہ وہ تھا۔ تو یہ 3 حصے تھے، تو تینوں پہ ایک ایک کر کے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو پہلے حصے پہ بات کر لوں تو میں پہلے حصے پہ، کیونکہ ہم بار بار بتاتے آئے ہیں کہ ہم نون لیگ نہیں ہیں، ہم نون لیگ کی طرح لندن میں بیٹھ کے اپنے آرمی چیف جنرل باجوہ کو گالیاں نہیں دیتے، ہم اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کو گالیاں نہیں دیتے، ہم نون لیگ کی طرح ڈان لیگز نہیں کرتے، ہم پیپلز پارٹی کی طرح آپ کو یاد ہے میمو گیٹ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ ہمارے لیڈر کو یہ بات پتہ ہے، اور کل انہوں نے اپنی، پیچھے خاموشی رکھیے گا جی، کل انہوں نے اپنی تقریر میں بھی یہ کہا کہ پاکستان کو ایک طاقتور فوج کی ضرورت ہے۔ یہ کل عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا۔ یہ وجہ ہے کہ ہم کسی صورت کبھی بھی اپنی آرمی پر تنقید نہیں کرتے، لیکن مجھے آج تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ ہماری بہادر افواج جو ہیں، جن کا ایک بہترین سپوکس پرسن ہے جنرل بابر افتخار، اب کیا ان کی جو سپوکس پرسن ہیں وہ اس طریقے کے سیاسی جوکر ہوں گے؟ مطلب ان کی جو سپوکس پرسن کرنے کی ذمہ داری ہے وہ یہ سیاسی جوکر لیں گے؟ تو یہ بنیادی طور پر یہ ساری حرکت کر کے یہ آج زبان سے بوٹ پالش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پوری حرکت کر کے کوشش یہ تھی کہ کسی صورت یہ دکھایا جائے کہ عمران خان فوج کے مخالف ہے، ہم فوج کے بہت قریب ہیں۔ تو یہ کیس میں اپنی بہادر افواج پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا واقعی انہیں قبول ہے اس طرح کے گندے پرگندے چور گھٹیا صفت لوگوں سے اپنی ترجمانی کروانا؟ میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ دلی خواہش ہوگی، لیکن ان کی اور ان کے اسٹریٹجک میڈیا سیل کی یہ دلی خواہش ہے، اور پتہ کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے اور کون ہے جو جنرل باجوہ کو کنٹروورشل کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے تو نام نہیں لیا ان کا، آج یہ بار بار ویڈیوز دکھا رہے تھے، ان کی باتیں کر رہے تھے، تو یہ اپنے ہی آرمی چیف کو یہ جان بوجھ کر جنرل باجوہ صاحب کو یہ کنٹروورشل کرنے کے لیے کہ ہماری طرف سے کوئی ان پہ بات آئے، یہ جان بوجھ کر گندے گھٹیا سیاسی لوگ ان کے سپوکس پرسن بننے کی جعلی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کام میں جنرل باجوہ صاحب کی ٹیم کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ میرے ذاتی خیال میں جنرل باجوہ صاحب پر اتنے برے دن نہیں آئے کہ انہیں اس طرح کے تھکے ہوئے ترکے ہوئے سپوکس پرسنز کی ضرورت پڑے۔ یہ کام میرا خیال ہے ان کو شہباز شریف کے لیے ہی کرنا چاہیے، پنجاب سپیڈ کے لیے کرنا چاہیے، وہ بات ہے۔ اگلی بات بیانیے پہ میں بعد میں واپس آتا ہوں، جو غداری کا بیانیہ، اگلی بات میں کروں گا ایک سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، یہ اطاعت آرڈ جو ہے، یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، یہ کیونکہ نیچرل طریقے سے سیاست میں پیدا نہیں ہوا، یہ سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی جیسے آج اچھل کے محترمہ بشرا صاحبہ کا بڑے گھٹیا طریقے سے نام لے رہا تھا، بار بار ریفر کر رہا تھا ویڈیوز کا، تو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ آپ کی اور تربیت میں ہماری میں فرق ہے۔ آپ نے تو پنجاب اسمبلی میں جہاں عورتیں، آپ کے گھر کی عورتیں بھی، نون لیگ کی بھی عورتیں موجود تھیں، ہماری عورتیں بھی موجود تھیں، وہاں آپ نے ایک چیز کھڑی کی تھی، تو مجھے پتا چلا کہ آپ کو گھر میں سالن بھی مانگنا پڑے تو آپ کو وہی کھڑا کرنا پڑتا ہے، اشارہ۔ تو آپ کے گھر کی تو یہ روایت ہے ایسے اشارے کھڑے کر کے ایک دوسرے سے، اپنے گھر کی خواتین سے، اپنے لوگوں سے بات کرنے کی، تو آپ وہی کام باہر کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے لیول پہ نہیں آؤں گا اس ایک چیز میں۔ باقی یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا، اس کو میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو لیڈر ہیں مریم صفدر صاحبہ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں ایک عورت ہونے کے ناطے، اسی لیے جو آج میں باتیں بتانے لگا ہوں اس میں مریم صاحبہ کے جو فون کے اندر ڈیٹا تھا اس میں کیا تھا، کیونکہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اس کو میں سائڈ پہ رکھتا ہوں۔ باقی آپ کو آڈیو ویڈیو کا بڑا شوق ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی آپ کے لیڈران نیب میں پکڑے گئے تھے، ان کے فونوں کا ڈیٹا اگر پاکستان میں سامنے رکھ دیا جائے تو ان کے اندر کون کون سی کمزوریاں ہیں، وہ کن کن کمزوریوں کی دوائیاں کھاتے ہیں، اور وہ کیا معاملات ہیں، وہ آپ سب کے سامنے آ جائیں گے۔
ان کی فنکاریاں کس کس چیز میں اہم ہیں, وہ کس طریقے سے ایک نہیں دو دو چیزوں میں ماہر ہیں, وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ جائیں گی. تو اس لیے کیونکہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں, میں نے مریم باجی کو اور ان کے فون کے ڈیٹا کو سائٹ پہ رکھ دیا, باقی سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ کے شہباز شریف صاحب کا فون ہی اگر سامنے رکھ دیں آپ کے, اور اس کا ڈیٹا رکھ دیں, تو آپ کے کانوں سے نہیں کہیں اور سے بھی دھواں نکلے گا. یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے, اطاعت تارڑ, اس طرح کے لوگ اسی شکل کے ساتھ شیخوپورہ لاہور کی بسوں کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کھا کے سانڈے کا تیل اور جنتریاں بیچتے ہیں. اس طرح کا چول آدمی لوگوں کی گھروں کی, عورتوں کے گھروں کی باتیں کرتا ہے. اس کو لگام دیں, اس کو کھولنے والے, اس کا پٹا جنہوں نے کھولا ہے اس کو بتائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں. آپ کے دادا مرحوم فوت ہو چکے ہیں, اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا زیادہ, وہ بزرگ بھی تھے اور فوت بھی ہو چکے ہیں. جو کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں اس ملک میں, جس طریقے سے ججز کو انہوں نے خریدا اور بیچا تھا, جو اس طریقے سے, میں پھر پنجابی کا لفظ کہوں گا, غصہ کر لیا جاتا. ہماری زبان پہ تو بڑا ہی تپ ہے لوگوں کو, اس لیے غصہ کر جاتے ہیں جنہوں میں اپنی زبان بولتا ہے. جو بروکری انہوں نے, انگریزی والا قبول ہے, انگریزی میں جو کہو قبول ہے, پنجابی میں نہ کہو یہ قبول نہیں ہے. جو بروکر وہ بنے تھے, جو بروکری انہوں نے کی تھی, وہ سب کے سامنے ہے. تو جیسی آپ کی تربیت ہے, آپ نے ویسی باتیں کرنی ہے لوگوں کی عورتوں کے بارے میں. لیکن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, میں مریم باجی کے بارے میں جو زبان گھٹیا آپ استعمال کرتے ہیں وہ اس طرف سے نہیں ہوگی. اور میں پاکستان تحریک انصاف کی پڑھی لکھی قیادت اور لوگوں سے یہ معذرت چاہتا ہوں کہ جب آپ کو اعتراض ہوتا ہے میری ایسی بات کرنے پہ, تو مسئلہ یہ ہے کہ جو جا منہ ہے ہو جی چپیڑ ماریں گے نا. یہ خصلت, گٹر کے اندر آپ ٹوتھ برش تو نہیں ڈالیں گے, گٹر کے اندر وڈی ڈانگ پھیری دی ہے تاکہ گٹر صاف ہو. گٹر کے اندر ٹوتھ برش سے صاف نہیں ہوتا گٹر, یہ گٹر ہے, ان کو صاف کرنے کے لیے وڈی ڈانگ دینی پہنتی ہے گٹر دے وچ. اس لیے آپ کو میں نے یہ بتانا ہے آج کہ دوسری کاوش ان کی یہ تھی. پہلی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, دوسری کاوش آپ کے سامنے اب میں رکھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو تیسری بات جو میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں, دو باتیں میں نے کر دی, تیسری آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تیسری بات انہوں نے کی فرا گوگی صاحبہ کے بارے میں, اور کچھ کیونکہ ملا نہیں ہمیں, تو ان کے, ہم نے تو والیوم کے والیوم جمع کروائے ہوئے, ان کی کرپشن کے ڈاکومنٹس ہیں, اکاؤنٹس ہیں, مقصود چپڑاسی ہیں, ان کے اکاؤنٹوں سے نکلے ہوئے پیسے ہیں, شہباز شریف صاحب کی 3-3 4-4 بیگمات, گرل فرینڈز, ان کے لیے خریدے ہوئے تحفے ہیں. ہوں جہاں چاریاں بھابیاں نے, وزیر اعظم صاحب جہے نے کرپٹ اعظم, انہیں کٹڑ نہ لگ پینا, واقعی ہے نے کوئی 1-2 اور سہیلیاں بھی. ان کے لیے خریدے ہوئے تحفوں کی ڈیٹیلز ہیں. ہم تو سب کچھ دے چکے ہیں. یہ بار بار ایک ہی گردان گنتے ہیں, فرا بی بی. اچھا, الزام کیا ہے؟ پنجاب کے اندر ڈی سی, اے سی, کمشنر لگوا کر پیسہ کمایا. اچھا, 1 منٹ کے لیے اس الزام پہ آ جاتے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیے, آپ سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں ڈی سی لاہور کون تھا؟ پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں ڈی سی ڈی جی خان کون تھا؟ پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں, چلے میں ایک اور کیس سٹڈی بتاتا ہوں, ڈی سی ملتان کون تھا؟ بڑا شہر ہے. آج ڈی سی ملتان انہوں دے گھر دا پراؤنا ہے, پوچھو انہوں کون ہے وہ. آج پوچھیں وہی ڈی سی ملتان کہاں پہ لگا ہوا ہے, آج پوچھیں آج ڈی سی لاہور کہاں لگا ہوا ہے, ڈی سی فیصل آباد کہاں لگا ہوا ہے جو ہمارے زمانے میں تھا. تو اگر ہم نے پیسے لے کے ڈی سی لگائے تھے تو انہوں نے کیا لے کے ڈی سی لگائے ہوئے ہیں وہ؟ اگر ہم نے ان ڈی سیوں سے پیسے لے کے ڈی سی لگائے تھے تو انہوں نے کی لیا یا کی دیتا ہے؟ بکواس کرنے سے پہلے دماغ استعمال کیا کریں. یہ نہیں کہ آپ کا کسی نے پٹا کھول دیا تو آپ نے منہ کھول لینا ہے. آپ کا پٹا کھل گیا پر منہ تو بند رکھیں. آپ کے پٹے کی لیش کس کے ہاتھ میں ہی ہمیں پتا ہے. اور یہ وقت جو ہے نا, جیسے سورج اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے جاتا ہے, یہ وقت بدل جاتا ہے, وقت بڑی جلدی بدل جانا ہے. جتنا تواڈے پلے نا انیاں چانگرا مارو, کیونکہ بعد میں تواڈیاں سکیاں چانگرا نکلنیاں نے. میں دس رہا تمہوں, جدی تواڈے پھپھڑیاں جان ہے انیاں چانگرا مارو. میں واپس آتا ہوں, اگر ڈی سی ہم نے پیسے لے کے لگائے تھے تو آج وہ ڈی سی کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں؟ تو اگر وہی ڈی سی سب لگے ہوئے ہیں تو پھر پروپیگنڈا کس چیز کا ہے؟ تواڈے پھپھی دے پتر نے تسی اس لیے لائے نے تے اسی انہاں کولوں پیسے لے کے لائے نے. اگر سارے افسران, آج کا سیکٹری خارجہ کون ہے بتا دیں,
अच्छा, तोशा खाने पे बड़ा रौला डालते हैं। तोशा खाना किसके कंट्रोल में होता है? सेक्रेटरी कैबिनेट के। तो आज का सेक्रेटरी कैबिनेट कौन है? अगर इमरान खान ने गलत किया तो सेक्रेटरी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो नहीं किया होगा। तो आज आपका सेक्रेटरी कैबिनेट कौन है? वही सेक्रेटरी कैबिनेट है, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया इसलिए वो आज भी बैठा हुआ है। गलत किया होता तो आप उसको जेल में डालते। अगर उसने गलत नहीं किया तो फिर इमरान खान ने कैसे गलत कर लिया? कहता है तोशा खाना वजीर आजम के डायरेक्ट कंट्रोल में है। और जेडे बिजली घरां दे विचों पैसे तुसी खादे सन सारिਆਂ ने, वो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे। 5 अरब डॉलर जो है वो आप लोग 20 अरब डॉलर में से खा गए थे, जिसकी वजह से आज महंगी बिजली बन रही है, जिसकी वजह से आप अपने मुंह से मान रहे हैं, इतने बेशर्म है आप, कि बिजली इतनी महंगी बन रही है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम बिजली बंद रखते हैं। ना आपसे बिजली दी जा रही है, ना आपसे गैस दी जा रही है, ना आपसे गवर्नेंस हो रही है, ना आपसे डॉलर रुक रहा है, ना आपको, आप कल कहते थे IMF जो है उनका इमरान खान के साथ गठजोड़ है, इमरान खान और वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये दोनों एक ही पेज पे हैं। इमरान खान और IMF मिला हुआ है, और अब कह रहे हैं IMF इमरान खान की बात नहीं मानता, वो उन पे यकीन नहीं करता, हम पे यकीन करता है। अगर आप लोगों पे यकीन करता होता तो आपके पल्ले कुछ डल भी जाता। एक तरफ वो इमरान खान के साथ मिला हुआ था, आज वो आपके साथ मिला हुआ है। एक तरफ IMF के पास जाना बहुत बड़ी साजिश थी, आपको पैसे मिल जाएं तो बहुत बड़ी कामयाबी है। सो इसलिए आप आवाम को ये मत समझिए कि आवाम बुद्धू है या आवाम को पता नहीं है। मैं अगली बात पे आता हूं। ये जो मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल है, इसके बारे में हमारे पास शवाहिद आ गए हैं। कुछ चीजें अभी और आने की वेट कर रहे हैं, आपके सामने लाएंगे कि नया ट्वीट करवाने के कितने पैसे दिए जाते हैं, रीट्वीट कराने के कितने पैसे दिए जाते हैं, कंटेंट क्रिएट करने के। तो मैं दोबारा फहद हुसैन आपको बता रहा हूं, फहद हुसैन आप एक गीदड़ हैं, आपने आजाद सहाफियों को बदनाम किया है। आप यहां पर बैठ के कॉलम लिखते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और आजाद सहाफी बनते थे। ये जितने सहाफी यहां बैठे इन सब की तौहीन है। आपका चेहरा है येलो जर्नलिज्म। आप पीछे बैठ के जो कुछ कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक सेल पे, और जिन जिन के कहने पे कर रहे हैं, हमारे इल्म में है। हमारी गवर्नमेंट आने दो पुत्र, जे इस्त्री ना फेरी तो फिर दसी। इस्त्री फेरने का मतलब कोई रियासती मशीनरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहे। आपका कानूनी तरीके से एहतसाब करेंगे, आपको कानून के नीचे लगाएंगे, आपके सारे बल निकाल देंगे। सो अगली बात मैं आपको कर दूं, पंजाब के मैंने ऑफिसर्स की बात भी कर दी। मैंने आपको मोबाइल फोन्स का जो डाटा है उसके अंदर जो ऐसी चीजें हैं कि ये पाकिस्तान ने पोर्नोग्राफी के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, सिर्फ वही डाटा इशू कर देना इनके लीडरान के फोनों से जो निकला है, तो कोई जरूरत नहीं रहेगी पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स देखने की। ये जो बड़े फनकार बैठे बातें कर रहे थे, हमने आपका अंदर और बाहर दोनों देखा हुआ है। हमें पता है बाहर से कितने बदसूरत हैं और अंदर से कितने बदसूरत हैं, दोनों देखे हुए हैं। हमें पता है बाहर से कितने कमजोर हैं और अंदर से कितने कमजोर हैं, दोनों देखे हुए हैं। हमें पता है बाहर की कमजोरी की कौन सी दवाइयां खाते हैं और अंदर की कमजोरी की कौन सी दवाइयां खाते हैं, हमें सब पता है। वहां तक ना जाएं करें जहां तक आपकी करनी बनती है। आधे घंटे के अंदर सोशल मीडिया ने वो टेप उधेड़ के इनके हाथ में पकड़ा दी। पकड़ाई या नहीं पकड़ाई? हर बंदे की एक प्रोनाउंसिएशन होती है, अल्फाज होते हैं, वो कैसे बोलता है। आवाज तो आप सॉफ्टवेयर से मैच कर लेंगे, अल्फाज के लिए आपको अकल चाहिए। वो किसी बेवकूफ ने स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, एक ही लफ्ज की अदायगी दो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है। आप साफी हैं, आप सारा दिन ये वाला काम करते हैं, आपको बड़ी अच्छी, आप लिखा हुआ भी पहचान लेते हैं ये किसने लिखा हुआ है। ये आपका काम है, तो इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। तो एक नई जो ऑडियो टेप छोड़ी गई यहां पर लोगों के घरों की खवातीन को बदनाम करने के लिए, ये एक इंतहाई दोबारा घटिया बात है। लेकिन ये जो अता तारड़ जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हैं सियासी, इनसे और आप तो क्या करते हैं? इनकी नहूसत ही ऐसी है, इनकी शक्लें ही ऐसी हैं, इनका कारोबार ही ऐसा है, और ये कर ही नहीं कुछ सकते। दोबारा दूसरी उसी बात पर मैं वापस आता हूं। एक बात की, और जी एक ओपन एंड शट केस पकड़ लिया हमने। ओपन एंड शट केस क्या है कि 10 एकड़ का प्लॉट जो फिडमिक है फैसलाबाद में, वो 80 करोड़ का है,
اور وہ 8 کروڑ میں بیچ دیا گیا. آپ ان کی ویب سائٹ پہ ابھی جائیے, ابھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ابھی اس وقت جائیے, فی ایکڑ 75 سے 85 لاکھ اس کی قیمت ہے آج. اور ان کی حکومت میں جو الاٹ ہوئے ہیں اس کا بھی ڈیٹا نکال لیجئے, اور وہ ابھی بھی وہاں بہت ساری زمین پڑی ہے جو اگلے دنوں میں الاٹ ہونی, وہ بھی نکال لیجئے. وہ 75 سے 85 لاکھ روپیہ فی ایکڑ اس کی قیمت ہے. اس پر اس نے الاٹ ہونا ہے, موٹر وے پہ ہے, شہر سے بہت باہر, اس پر اس نے الاٹ ہونا ہے, تو اس کی 8 کروڑ کی قیمت بنتی ہے. 60 کہہ رہا ہے, یہ آج 20 کروڑ دے, میں وہ پلاٹ اس کو دیتا ہوں. لائیے, یہ سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو میں کہتا ہوں یہ 20 کروڑ روپے کا چیک لے آئے, آج ہی پلاٹ اس کو دلوا دیتے ہیں ان سے منت کر کے جن کا ہے. اور فیصلہ آباد میں 20 اور پلاٹ ہیں, میں ذمہ داری لیتا ہوں. یہ 10 ایکڑ کے پلاٹ کا 20 سے 25 کروڑ روپیہ دیں, میں انہیں دلواتا ہوں وہاں پہ پلاٹ جتنے چاہیے. اس کی قیمت ہی 85 سے 75 لاکھ روپیہ فی ایکڑ ہے, اور ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ فیصلہ آباد میں کسی سے, چیمبر کے لوگوں سے انٹرویو کر لیں, کسی سے انٹرویو کر لیں, سب کو پتا ہے اس کی قیمت کیا ہے. اور یہ اس نے اوپن اینڈ شٹ کیس اس نے پکڑا ہے. سو اس لیے غلاظت کریں, وہ آپ نے کرنی ہے, ہمیں پتا ہے. آپ کو منہ کی بواسیر ہے, ہمیں پتا ہے آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں, آپ نہیں رک سکتے. آپ کی تربیت یہ, آپ نے بار بار دکھایا آپ کی تربیت کیا ہے. آپ آئندہ بھی کریں گے, لیکن اتنی کریں جتنی پاکستان کی عوام جو ہے اس کو برداشت کر جائے. آگے آپ کے سامنے یہ بہترین جرنلزم رکھنے لگا ہوں. میں جب میری سینئر مینجمنٹ کے ساتھ بات ہوتی تھی جیو ٹی وی کی ہماری حکومت کے دوران, تو مجھے ایک بات کہتے تھے, مجھے آج بھی یاد ہے, اور اس کے گواہ ہیں ارشاد بھٹی, اس کے گواہ ہیں. اور مجھے کہتے تھے کہ ہم پاکستان کا بہترین میڈیا ہیں, ہم کبھی ذاتی سکینڈل نہیں کرتے, ہم خبریں کرتے ہیں. ہم کبھی بھی لوگوں کی, عورتوں کی, بیڈ روم کی عزتیں نہیں اچھالتے. یہ مجھے ان کے مالکان, یہ مجھے ان کی سینئر مینجمنٹ کہتی تھی. معاف کیجیے گا. اور اس کے گواہ میں نے دوبارہ کہا, ارشاد بھٹی اس کے گواہ موجود ہیں, ان کی موجودگی میں کہا تھا جیو ٹی وی پچھلے 3-4 مہینے سے کیا کر رہا ہے, اور اس سے پہلے بھی کیا کرتا رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. ایک ہی کام ہے لوگوں کی, عورتوں کی عزتیں اچھالنا. یار کچھ خیال کرو, کچھ خیال کرو, اپنے آباء و اجداد کی عزت کا کچھ خیال کرو. آپ کے پاس یہی صحافت رہ گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کے گھر کی, آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے. کتنا کچھ ہے یار, کتنا کچھ ہے سیاست میں بات کرنے کا. یہ ان کا اخبار ہے جی, یہ مین پیج ہے اس اخبار کی, 2 نمبر ہی چیک کریں. یہ مریم بی بی کی جلسی ہے لاہور کے اندر, جو سب نے دیکھا اس میں کتنی پبلک تھی. کارنر میٹنگ تھی, جو نون نے اسے خود کارنر میٹنگ کہا تھا. یہ اس کی تصویر لگائی ہوئی ہے. اسلام آباد کا ایڈیشن ہے, یہ میں لاہور کا ایڈیشن نہیں کہہ رہا, یہ اسلام آباد کا ایڈیشن ہے. اور کل یہاں پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا ہے, تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ. وہ کہیں موجود نہیں ہے فرنٹ پیج کے اوپر اس کی تصویر. جب اس طرح کی 2 نمبر صحافت ہوگی, جب یہ جرنلزم ہوگا, آپ کوئی پورنوگرافی کی ویب سائٹ کھول لیں, آپ کو اس طرح کی یلو جرنلزم کرنا شروع کریں. بلکہ آپ ایسا کریں, میرا مشورہ یہ ہے, لوگوں کی ننگی ویڈیوز اپنے چینل پہ چلایا کریں. اب آپ کا دھندا اور کام وہ رہ گیا ہے, وہ کریں تاکہ آپ کو تھوڑا سکون آئے. آپ ابھی تو ہمارے جسموں کے اوپر کپڑے ہیں, اتار دیں. یہ بھی کچھ نہ کچھ گناہ گار تو ہم بھی ہوں گے نا, کوئی نہ کوئی گناہ تو کرتے ہوں گے, ہماری بھی گناہ شہباز گل کے بھی ہوں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہ بھی نکالیں. اب آپ ہمارے کپڑے, انڈر ویئر, بنیانے اتار دیں, تاکہ پتہ چلے لوگوں کا کہ آپ کا شوق کیا ہے دیکھنے اور دکھانے کا. تو آپ اپنا شوق پورا کریں. تو یہ جو آپ شروع کرتے ہیں نا ویڈیوز اور آڈیوز, اور لوگوں کے گھر کی عورتوں پہ کرتے ہیں, تو آپ کے گھر کے اندر بھی عورتیں ہیں, آپ کے گھر کے اندر بھی فیملیاں ہیں, آپ کے بھی قصے ہوں گے. نوح علیہ السلام کے پوتے آپ بھی نہیں ہیں, آپ کے بھی قصے ہوں گے, آپ بھی گناہ گار انسان ہیں. کوئی شرم کریں, صحافت کریں, بغیرتی نہ کریں. میرا آپ سے یہ آپ سے میرا ریکویسٹ ہے, جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ جس دھندے میں آپ پڑے ہوئے ہیں, اب آپ ہمیں وہاں تک لے آئے ہیں کہ جو بات آپ کریں گے اس کی دگنی آواز میں آپ کو جواب ہوگا. لیکن میں دوبارہ بتا دوں, ہم آپ کی عورتوں کا احترام کرتے ہیں, عمران خان کی یہی تلقین ہے, ہر صورت آپ کی عورتوں کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں گے. ہم آپ کے لیول پر نہیں اتریں گے. لیکن اگر آپ نے دوبارہ خاتون اول کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی, تو میں اس ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو بتا رہا ہوں کہ پھر آپ کو اسی زبان میں جواب آئے گا
بہت ہو گیا آپ کے خلاف. فرا بی بی کے بارے میں کچھ ہے, خاتون اول کے بارے میں کچھ, عدالتیں کھلی ہیں آپ کے نیچے ہیں, کریں جا کر. آپ نے جمائمہ کے اوپر بھی جعلی کیس کیا تھا. آپ نے لوگوں کی آپ نے تو اپنے گھر کی عورتیں, عائشہ احد کو چھوڑا تھا آپ نے, عائشہ احد کی جوان بیٹی کو چھوڑا تھا آپ نے ان کو تھانے میں جوتے مروائے تھے, وہ خود کہتی ہیں. اور سپریم کورٹ میں جا کے حمزہ مان گیا تھا میری بیوی ہے. سپریم کورٹ میں اس کی بیوی تھی, چیف جسٹس کے سامنے, وہاں پر جا کے مان گیا کہ میری بیوی ہے. اور اسی بیوی کو تھانوں میں تو آپ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت نہیں کرتے, اپنے دوسروں کی کیا کرنی ہے. لیکن یہ معاشرہ اتنا نہیں گرا کہ آپ کی غلاظت کو بائے کرے. تو میں واپس ریورس پہلے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ آج جس قسم کی انہوں نے ہمارے اداروں کی اسپوکس پرسن بننے کی کوشش کی ہے, انہوں نے جنرل افتخار بابر کی توہین کی ہے, انہوں نے پاکستانی فوج کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے ملک کے آرمی چیف کو کنٹراورشل کرنے کی کوشش کی ہے. میرے خیال میں آرمڈ فورسز کو انہیں ایک پیغام دینا چاہیے کہ تسی ایڈے لائق نہیں, تسی اپنا گاندھی تولو تے بڑا ہے, اپنی بات ہم خود کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی آتی ہے. تسی تے آپ میرا خیال ایریل خرید لو, تواڈے کپڑیاں تے جننے داغ نے اتنے داغ تو میرا خیال ہی شاید کسی کے کپڑوں پہ بھی ہوں. تو پہلے اپنے داغ دھو لیں, پھر دوسروں کی بات کر لیں. شکریہ. پہلے تو آپ کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ماشاءاللہ سے سیاسیات کے اسٹوڈنٹس کو یہ ضرور اس پریس کانفرنس دکھانی چاہیے, اس طرح کی جو بھی ہے, چاہے وہ تارڑ کرتا ہے چاہے وہ شہباز کی نہیں کرتا. یہ میری آبزرویشن ہے. اور اسد عمر صاحب نے جو آپ نے بتایا وہ اچھے ان کے ریمارکس ٹھیک ہو گیا. آگے آگے بات یہ ہے کہ اب آپ اسرار الفاظ میں یہ بتا دیں کہ بشرا بی بی والی جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں وہ ڈبڈ ہے, کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ یعنی کیا اس کا میں جواب آپ کو دے چکا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. میں آسان دیتا ہوں, مشکل لگ رہا ہے آپ کو تو آسان دیتا ہوں. نہیں میں دیتا ہوں. اب آپ نے اب سوال کر لیا نا, میں بتاتا ہوں. دیکھیے بات یہ کہ یہ پہلی آڈیو اور ویڈیو نہیں ہے جو فیک تیار کی گئی ہے. یہ پہلی نہیں ہے, سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں. یہ پہلی دفعہ یہ حرکت نہیں کر رہے. مسئلہ یہ کہ اور ایک چیز تو کلیئر کر دی آپ نے, اگر دیکھا ہوگا تو ایک چیز ملک صاحب کلیئر کر کے اپنے پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جو سازش ہوتی ہے نا وہ چھپائی جاتی ہے. یہی کہا انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں, کہا کہ جو سازش ہوتی ہے وہ چھپائی جاتی ہے. تو یہی تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. سائفر آیا, سائفر چھپایا گیا, سائفر چھپایا گیا شاہ محمود قریشی سے, سائفر چھپایا گیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے. تو یہیں سے تو سازش کا آغاز ہوا تھا. وہ تو پھر گلے میں انگلی ڈال کے نکالا گیا وہ سائفر. تو آج ملک صاحب نے ایکچولی اپنی خود انڈائٹمنٹ کر دی ہے. اس سارے بیانیے پہ انہوں نے مہر لگا دی ہے. انہوں نے بتا دیا کہ سازش وہ ہوتی ہے جہاں پر کچھ چھپایا جائے. تو آج کی جو سازش ہے وہ آپ کے آج جو ان کا بیانیہ ہے اس نے ہمارے بیانیے کو اصل میں پروو کر دیا ہے کہ سازش وہ ہوتی جو چھپائے. اور ہمیں بار بار کہا گیا کہ سائفر کا نام نہ لیں, اس کو خفیہ ہی رہنے دیں, اس کو چھپا ہوا ہی رہنے دیں. بار بار کہا گیا, بار بار موقعوں پہ کہا گیا. تو پہلے چھپایا گیا, جب وہ ہمارے سامنے آ گیا تو پھر ہم سے ریکویسٹ کی گئی کہ اس کو چھپایا جائے. تو اس لیے یہ تو اب ملک صاحب خود بتا گئے کہ سازش وہی ہوتی ہے جو چھپائی جائے. ایک ایک کر کے داخلہ بھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 15-16 سیٹیں پنجاب میں جیت لینی, کیا وہ کس طرح جیتیں گے؟ میں نے تو یہ 2 مہینہ پہلے بتا دیا تھا کتنی سیٹوں کا انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے دھاندلی کرنے کا, کس کے ساتھ مل کے کیا ہوا ہے, کون ساری گورننس ہو رہی ہے. یہ سب کچھ ہماری پارٹی سامنے لا چکی ہے, ساری باتیں کر چکے ہیں. باقی پبلک میں آپ کو میں انوائٹ کرتا ہوں, کوئی آپ میں سے 4 بندوں کا گروپ بنا لیں, آپ چوز کر لیں اپنی مرضی کا حلقہ. میں آپ کو گاڑی ڈرائیور پرووائڈ کروں گا, وہاں ڈور ٹو ڈور سروے کر لیں. آپ کو ووٹنگ پیٹرن سامنے آ جائے گا. 70 سے 80% پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. انہوں نے کتوں جت لینی نے سیٹاں, یہ پھر تمہیں بھی پتا ہے تو مینوں بھی پتا ہے. ادھر لے لیں سوال, سینئر آدمی. اگر فرا گوگی کی بات کی جاتی ہے, آپ سے سوال کیا جاتا ہے, ان کے سسر کو انہوں نے صوبائی وزیر بنایا, ان سے پہلے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ آپ سے علیمہ آباد جی کے بارے میں تو پوچھا جاتا ہے, ان کے شوہر جو ان کے ایم پی رہے ہیں ان سے کیوں نہیں سب سے پہلے کیا تھا, کیوں نہیں پوچھتے؟ دیکھیے 2 باتیں ذہن میں رکھیے, ہمارے میں اور ان میں یہی فرق ہے. نواز شریف نے کہا تھا نا میرے اثاثے آمدن سے زائد ہیں تو کسی کو کی,
ਤੁਹਾਨੂੰ کی تکلیف, ہم یہ نہیں کہتے, ہم جواب دیتے ہیں. ہمارا اور ان کا فرق یہ ہے, اگر یہ کسی کو ہم سے ایسوسیٹ کرتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں. یہ تو بڑا آسان جواب ہے ہمارے لیے بھی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ فرح صاحبہ کے سسر جو ہیں وہ ان کے صوبائی وزیر, ان کے ایم پی ہیں, بڑا آرام سے جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن ہماری اور ان کی فطرت میں یہی فرق ہے. یہ کب تک ہوتا رہے گا کہ ایک ویڈیو آتی ہے اس کو دوسرے مخالفین پریس کانفرنس کرتے ہیں, فیک قرار دے دیتے ہیں, آپ فاہد حسین کے الزامات لگا رہے ہیں, کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ قانونی طریقے سے جب حکومت آئے گی تب ان کا محاسبہ کریں گے, کیا ابھی قانونی طریقے سے محاسبہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل, ابھی بھی کوشش کریں گے. پہلی سر کوشش کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں پر باقاعدہ فیک نیوز ہے, جتنے یہ فیک ویڈیو ہے تو اس پہ قانونی کارروائی کیوں نہیں کی؟ قانون موجود ہی نہیں ہے ایسے, جب بنتا ہے تو آپ شور مچا دیتے ہیں ساتھ, حالانکہ آپ نے صحیح خبریں دینی ہوتی. غلط ہو گیا سوال کا. اگلا سوال, اگلا کوئی ہے سوال؟ لمبا ہو گیا نا, ہو گیا. کیا سب سے پہلے یہ آپ کو پتا ہے کس نے چھپایا؟ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں, میں جانا ہے تسی دس دیو. اس ٹائم ہماری حکومت آلریڈی بھنور میں آ چکی تھی. اس ٹائم سن لے نا, سن لے بات, سن لے, سوال کرے نا, مکالمہ تو نہ کرے نا. آج کل ہر جگہ مکالمہ کرنے کا شوق ہے. اس ٹائم ہماری حکومت آلریڈی بھنور میں تھی. اس ٹائم ہماری حکومت کے خلاف سازش آلریڈی ہو چکی تھی. اس ٹائم ہم آلریڈی اس سازش کا مقابلہ کر رہے تھے. اس ٹائم ساری انرجی اس سازش کے اوپر لگ رہی تھی. اس ٹائم محاسبہ کرنا ممکن نہیں تھا, اور اگر کیا جاتا محاسبہ تو پھر بھی ان لوگوں کو بڑے آرام سے چھڑا لیا جاتا. یہاں تو مقصود چپڑاسی کو نہیں پکڑنے دیا گیا, تو اس کو کیا پکڑنے دینا تھا؟ ادھر سنو, میں نے آپ کا سوال لے لیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن کے اوپر ساری باتیں کی گئی ہیں, یہ نواز شریف نے کروانی شروع کی ہیں. نواز شریف نے اور مریم صفدر نے خرم دستگیر سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ایکسٹینشن کے بارے میں, نئے آرمی چیف کی تقرری کے بارے میں. یہ ساری غلاظت پھیلانے کے لیے, ہماری آرمی کو, آرمی چیف کو کنٹراورشل کرنے کے لیے, آرمی کے اندر رفٹ کریٹ کرنے کے لیے. پھر وہ ویڈیو اتر گئی میڈیا سے. وہ کیوں اتری وہ آپ کو پتا ہوگا, مجھے نہیں پتا. وہ رات آئی پھر اتر گئی. تو یہ ساری, اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی بحث. ہم نے پہلے بھی کہا ہم ایک ذمہ دار پارٹی ہیں, ہم اپنی فوج کو کسی بھی صورت ویک کرنے کی کسی بات میں حصے دار نہیں بنیں گے, نہ کبھی بنے ہیں نہ بنیں گے. یہ جو بحث ہے یہ بالکل اس وقت کی بحث نہیں ہے. جب وقت آئے گا اس کے اوپر بات ہوگی. ابھی یہ بات کر کے ہم اپنے آرمی چیف اور اپنی فوج کو بالکل کسی صورت کنٹراورشل نہیں کرنا چاہتے. یہ ان کا کماش ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ, اور انہوں نے کھیلا ہے, ان کو کھیلنے دیں. آپ پہلے یہ بتائیں کل کے جلسے سے خوش ہیں آپ؟ تو بس اس سے زیادہ ہمیں اور کیا خوشی ہونی ہے کہ آزاد انڈیپینڈنٹ لوگ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ کل کا جلسہ جاندار تھا. تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. دیکھیے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو 120 روپے والا, 140 روپے والا, 150 روپے والا پیٹرول تو بہت مہنگا لگتا تھا. آپ کو 300 روپے والا پیٹرول سستا لگتا ہے. عوام بیوقوف نہیں ہے, عوام تو ریئیکٹ کرے گی. ہاں جی لیں جی سوال پیچھے. آج پہلی دفعہ کیمرہ مین نے سوال. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ بڑی گرما گرم ہوتی ہے. اگر آپ کی اور عطا تعالی کی صلح کرا دی جائے تو کیا کہیں گے؟ اچھا پہلے تو مجھے سمجھ نہیں تنظیم سازی کیڑے والی تنظیم سازی نہیں. وہ آج کل انہوں نے تنظیم سازی کا نواں نام ہی رکھا ہوا ہے نا, انہوں نے کوڈ بھی اور نے.
ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं डर गया, मैं क्या साडा केड़ा हाई लेवल पे तंजीम साजी शुरू कर। सो एक तो देखिए बात यह है कि हमारी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में बादशाही नहीं होती, उसमें चीज़ें चलती रहती हैं। आज एक बंदे के पास एक होता है दूसरे, तो जब भी चेयरमैन को कोई चीज़ मुनासिब लगती है वो करते हैं। इस टाइम हमारी पार्टी बेहतरीन, तमाम उसके अकाबरीन बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो इस टाइम ऐसी कोई चीज़ ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन अगर कभी होगी तो आपसे शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस टाइम पीटीआई का ग्राफ आसमान की तलियों पे छू रहा है पब्लिक में, अगर आप पब्लिक में जाएं तो क्या वजह है कि आप किससे मुतालबा करते हैं? आप पीटीआई की गवर्नमेंट क्यों नहीं खत्म करके और फौरी इलेक्शन, क्योंकि मुतालबा आपका ये है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए, तो आप केपीके गवर्नमेंट से क्यों नहीं रिजाइन करते और आ जाए सड़कों पे और खुद इलेक्शन हो जाए? देखिए बात ये है, ये आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त बनता, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर जो कुछ पंजाब के अंदर हुआ वो ना होता तो आपका जवाब दुरुस्त होता कि आप केपीके की असम्बली से इस्तीफ़ा दें तो नए इलेक्शन हो जाएंगे। केपीके की पंजाब की असम्बली में स्पीकर के होते हुए एक होटल के अंदर एक ऑर्डिनेंस के थ्रू जाली इजलास बुला के जिस तरह बजट पास करवाया गया, उससे तो बेहतर था कि तमाम मेंबरान को बेचारों को दो दो डंडे मार के उनसे अंगूठे लगवा लेते और बजट पास करवा लेते। तो जब वो हो सकता है तो केपीके की आप असम्बली तोड़ें तो दिल करे उन्हीं लोगों को कैद करके उन्हीं से असम्बली करवा के उन्हीं से सारा काम करवाया जाए। तो ये चीज़ें बेमानी हैं जब तक पूरे मुल्क में नए इलेक्शन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की तैयारी ना हो। शुक्रिया जी, बस हो गया। आप मेरी जान लंबा कर देते हैं ना सवाल, छोटा किया सर वो पसंद नहीं ना आपको? नहीं सवाल तो आपका सर नॉर्मल। बस ये है कि वो ना थैंक यू सबका बोल दिया करें, सिर्फ एक इदारे का ना बोला करें। हमने पूरे पाकिस्तान में जलसे कवर किए हैं, अनाउंसमेंट सिर्फ एक इदारे की होती है। किसकी? मैंने तो नहीं आपको पता है, आपने खुद भी उसी का नाम लिया, किसका? एक मखसूस इदारे का। मैं तो आज किसी का नाम ही नहीं